اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 10۔ ایک یہودی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلعہ کی دیوار سے خود کو گرانے کا کہنا اور ان کا جواب۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہے تو کسی بلند قلعہ یا مکان سے اپنے آپ کو گرا کر دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ میرا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، تم کسی بلند مقام سے گر کر دکھاؤ تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ تمہیں اپنے اعتقاد پر بھروسہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آزمانا اس کے حضور میں گستاخی ہے جو تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ آزمانے کا حق صرف اللہ کو ہے تاکہ بندوں کو یہ دکھا دے کہ تمہارا عقیدہ دراصل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو اے خدا تیرے علم کو آزمانے کے لیے غلطی کی ہے۔ ایک عاجز بندہ اللہ کا کیا امتحان لے سکتا ہے؟ انسان اپنا امتحان لے گا تو اسے دوسروں کا امتحان لینے کی فرصت نہ ملے گی۔ جب تو جان لے گا کہ تو جنت کے قابل ہے تو سمجھ جائے گا کہ تو جنتی ہے۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا مستحق قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ موتی کوئی بھی عقل مند پخانہ میں نہیں پھینکتا، تو اللہ نیکوں کو کیسے دوزخ میں بھیج دے گا؟ جب بڑوں کا امتحان لینا بری بات ہے تو مرید کا شیخ کا امتحان کرنا بھی گدھا پن ہے۔ شیخ کا امتحان لے گا تو انسان خود ذلیل ہو جائے گا۔ مرید شیخ کے سامنے ایک ذرہ ہے۔ مرید اپنے انداز سے ترازو بناتا ہے، شیخ اس ترازو میں کیسے سما سکتا ہے؟ لا محالہ وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ شیخ کا امتحان لینا گویا شیخ پر تصرف کرنا ہے۔ نقش نقاش کا کیا امتحان لے سکتا ہے؟ اگر کشف کے ذریعے شیخ کو آزماتا ہے تو یہ کشف بھی تو شیخ ہی کا دیا ہوا ہے۔ شیخ کو آزمانے کا وسوسہ بھی دل میں آنا مرید کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب مرید کے دل میں شیخ کے بارے میں ایسے وساوس پیدا ہوں تو مرید کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنی اس گستاخی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ جب مرید پر شیخ کے بارے میں وسوسے آئیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 11۔ مسجد اقصیٰ اور خروب گاس کے اگنے اور داؤد علیہ السلام کا مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر رک جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مسجد کی تعمیر سے روک دیا اور فرمایا کہ ہماری تقدیر میں تم اس کی تعمیر نہ کر سکو گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ میری کیا خطا ہے کہ مجھے مسجد کی تعمیر سے روکا جا رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب خوش الحانی سے زبور پڑھتے تھے تو بہت سے سننے والے جاں بحق ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زبور پڑھتے وقت جوش اور عشق خداوندی میں مغلوب ہو جاتا ہوں اور دست قدرت سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو شاہ کا مجنون ہوتا ہے وہ قابل رحم اور فانی ہوتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے مغلوب تو پوری طرح معدوم نہیں ہے، صرف اپنے اوصاف کو اللہ کے اوصاف میں گم کر دینے کے اعتبار سے معدوم ہو، اور جان لو کہ جو اس طرح کا معدوم ہوتا ہے وہ اشرف الموجودات ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں فنا کر دیا ہے تو اس کی فنا تو دراصل بقا ہے۔ اب اس فنا فی اللہ اور باقی باللہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ تمام روحیں اس کے زیر تصرف ہیں اور تمام اجسام اس کے زیر نگی ہیں۔ جو ہم میں فنا ہو گیا وہ مستر نہیں ہے بلکہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے با اختیار ہے۔ بندہ کا اعلیٰ درجے کا اختیار تو یہی ہے کہ وہ ہماری مرضیات میں گم ہو جائے۔ اس کو اگر اس سے اختیار میں لطف نہ آتا
تو اپنے آپ کو کیوں فنا کرتا؟ فانی فلہ اگرچہ دنیاوی لذتوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن اس کا یہ ترک لذات اس کے لیے لذت بن جاتا ہے۔ جو صفات باری تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا وہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غرق ہو کر رحمتوں کا مستحق ہو گیا، لیکن وہ ایسا معدوم نہیں ہے کہ کوئی بھی وجود اس پر غالب آ سکے۔ ایسا فانی فی اللہ موجودات پر حکمران بن جاتا ہے، اب نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے اور نہ شان۔ وہ لا زمانی ہے اور کم و کیف سے بھی جدا ہے۔ اس معاملے میں نہ کوئی اشکال اور نہ سوال و جواب کا موقع ہے، بس خاموشی اختیار کر لے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 12۔ اس بات کی شرح کے مومن آپس میں بائی ہیں اور علماء ایک جان ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا آپس میں اتحاد ان پر سلام ہو کہ اگر تو ان میں سے ایک کا بھی منکر ہے تو تیرا کسی نبی پر ایمان درست نہیں۔ ان کا اتحاد ایسا ہے کہ ہزاروں گھروں میں سے ایک کو برباد کرو گے تو سب برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ان سب میں تفریق نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ انما المومنون اخوہ، یعنی مومن آپس میں بائی بائی ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ علماء ایک جان ہے۔ قرآن میں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، اسی لیے ان میں سے ایک کا کفر سب کا کفر ہے۔ وہ گنتی میں متعدد ہیں لیکن ان میں وحدت ایمانی ہے۔ روح انسانی جو ایک لطیفہ ربانی ہے وہ روح حیوانی کے علاوہ ہے۔ حیوانات میں صرف روح حیوانی ہوتی ہے جو لطیف بخار ہے اور غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ ایک بخار ہے اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسے روح باد کہتے ہیں۔ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور انبیاء علیہم السلام کی روح انسانی ایک قوی تر لطیفہ ربانی ہے۔ روح حیوانی ہر حیوان میں جدا گانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روح حیوانی اگر غذا حاصل کرتی ہے تو دوسری روح کو وہ غذا نہیں پہنچتی۔ ان میں سے اگر غذا کی وجہ سے ایک گراں بار ہوتی ہے تو وہ گرانی دوسروں کو نہیں ہوتی۔ ایک روح حیوانی کی خوشی دوسری کے رنج کا سبب ہے۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی روح کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ روح ایک ہی ہے۔ اس کا تعدد محض جسموں کے تعدد کی نسبت سے ہے۔ سورج کی دھوپ جب مختلف صحنوں اور مکانوں پر پڑتی ہے تو اس میں تعدد ہے، ورنہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ روح انسانی کو سورج کے نور سے تشبیہ دینے سے بہت سے اشکالات پیدا ہو جائیں گے۔ مثل اور مثال میں یہی فرق ہے کہ مثل شے وہ کہلاتی ہے جو اس شے سے ہر بارے میں متحد ہو، اور مثال کا ہر صفت میں یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک وصف میں بھی اتحاد ہے تو اس کو اس شے کی مثال کہہ سکتے ہیں۔ بہادر شخص کو شیر کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف مثال کے طور پر، حالانکہ دونوں میں بہت سی باتوں میں فرق ہے۔ صرف بہادری میں یکسانیت ہے۔ یہ مثل نہیں ہے بلکہ مثال ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روح کی مثل ہو تاکہ اس کے ذریعے روح کو سمجھایا جا سکے، لیکن ایک ناقص مثال پیش کی جاتی ہے جس کو ایک چراغ کی طرح اور روح کو اس کی روشنی جیسا سمجھو۔ روشنی جب ہی ہو سکے گی جب اس میں تیل اور بتی ہو۔ اسی طرح جسم غذا کا محتاج ہے۔ انسان کے حواس اسی وقت کام کرتے ہیں جب تک حوائج ضروری پورے ہوتے رہیں، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حوائج بھی پورے ہوتے ہیں تب بھی وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چراغ باوجود بتی اور روغن کے سورج نکلنے پر اپنے وجود کو گویا معدوم کر دیتا ہے، اسی طرح جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روح حیوانی اور حواس معدوم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے موت کا وقت ایسا ہی ہے جیسے چراغ کے لیے دن کا نکلنا۔ جس طرح روح حیوانی کا بقا نہیں ہے، اسی طرح روح انسانی کا بھی بقا نہیں ہے۔ حشر میں تجلی رب کے سامنے اس کا بھی بقا نہ رہے گا۔ اس روح انسانی کی فنا گھاس پھوس کی فنا کی طرح نہیں ہے۔ روح انسانی کی فنا ایسی ہے جیسی کہ چراغ کی روشنی کی فنا سورج کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ روح انسانی کی فنا کی دوسری مثال یہ ہے کہ پسو کے کانٹے کا درد
सांप के हमले के वक्त महव हो जाता है, या जैसे कि कोई शहद की मक्खियों के डर से पानी में महव हो जाता है। शहद की मक्खियां उसका ताकुब करती रहती हैं कि बाहर निकले तो फिर डंक लगाएं। रूह इंसानी की महवियत इसी तरह की है। इंसानी वसावस का हाल शहद की मक्खियों का सा है, और उनसे बचाव जिक्र अल्लाह के पानी के जरिए ही हो सकता है। जब इंसान रूहानी तरक्की करता है तो खुद उसकी तबीयत जिक्रुल्लाह की सफाई हासिल कर लेती है और तबीयत वसावस को दूर करने लगती है, और उसको हब्से दम और जिक्र खफ़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है। अब खुद साले की तबीयत में वो खवास पैदा हो जाते हैं जो अज़कार में थे। जिस तरह रूह इंसानी बिल्कुल फ़ानी नहीं है, इसी तरह बहुत से बुज़ुर्ग वो हैं जिनकी मौत फ़ना महज नहीं है, बल्कि उनके लिए मौत का मानी ये है कि वो सिफ़ात बारी में मुस्तगरिक हैं। अल्लाह की सिफ़ात में वो इस तरह मादूम है जिस तरह चिराग की रोशनी सूरज की रोशनी के सामने मादूम है, और सितारे सूरज की रोशनी में मादूम हो जाते हैं। कुरान पाक में है कि बस एक ज़ोर की आवाज़ होगी तो एकदम सब लोग हमारे हुजूर ला हाजिर किए जाएंगे। मोहसरूना यानी हाजिर किए जाएंगे का लफ्ज़ जाहिर करता है कि रूहें मौजूद थीं, मादूम न थीं, तभी हाजिर की गईं। रूह हवानी को बका बिल्ला हासिल नहीं है, इसलिए वो अताब में होगी, और रूह इंसानी बका बिल्ला हासिल करेगी, उसको रोयत बारी हासिल होगी। रूह हवानी से इत्तेहाद और इत्तिसाल अजाब का सबब है। अपनी रूह को सालिकों की रूह से वाबस्ता कर लो तो दीदारे इलाही हासिल होगा। अरवाह हवानी से कता नज़र करो, क्योंकि उन रूहों में कोई जगानगत नहीं होती, इसलिए ये वाहमी इख्तिलाफ और जंगो जदल में रहती हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह इंसानी है जिसमें वहदत है। अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें खुर्शीद वहदत का नूर हैं जो बाहमी मुत्तहिद हैं। रूह हवानी वही चिराग वाली रोशनी है। चूँकि इनमें इत्तेहाद नहीं है, इसलिए कोई इंसान दूसरे इंसान से मुतासिर नहीं होता है। रूह हवानी ग़ज़ाओं से ज़िंदा है और फिर उसके लिए फ़ना है। उनकी मिसाल चिराग की तरह है। एक घर का चिराग बुझ जाए तो दूसरे घर का जलता रहता है। रूह इंसानी की मिसाल चांद की रोशनी की है कि जब तलू होता है तो सब घरों में नूर फैलता है, तो उन तमाम घरों के नूर में वहदत है। रूह इंसानी में चूँकि वहदत है, इसलिए शेख कामिल अपनी ज़िंदगी में चांद की तरह हर मुरीद को रोशनी अता करता है। जब वो शेख अपनी तवज्जो हटा लेता है तो मुरीदों में इस्तिफाज़ा की वो पहली सी कैफियत नहीं रहती। मैंने ज़ाते मुक़द्दस और उसके नूर की मिसाल सूरज और उसकी रोशनी से दी है। ये सिर्फ मिसाल है जो तमाम हैसियतों में ममसल लाह की तरह नहीं होती है। तेरे लिए ये मिसाल हदायत का काम करेगी, और फ़लसफ़ी के लिए जो अपने दिमाग के ज़रिए असरार मार्फत में कयास को दखील बनाता है राहसन बनेगी और उसको मज़ीद गुमराह कर देगी। मुनकर और मोतरिस लोग अपने तराज़ात के ज़रिए अपने इदराक को नूर से महरूम कर देते हैं और हमेशा शक व शुबो और वहम में मुब्तला रहते हैं। घोड़े पर कायदे के मुताबिक सवार होगा तो ही फ़ायदा उठाएगा, और अगर उसके पाँव पकड़ने की कोशिश करेगा तो लात खाएगा। यही मिसाल कलाम हक और इसरार मार्फत की है। उस पर सही तरीक़ा से गौर करोगे तो फ़ायदा उठा लोगे, और मोतराज़ाना निगाह डालोगे तो तबाही होगी। राह सलूक को आसान और हकीर न समझ। इस राह में बहुत सब्र और इस्तक़लाल की ज़रूरत है जो नफ्स पर बहुत शाक गुज़रता है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 13। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से मस्जिद अक्सा की तमीर के किस्से का बकिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तमीर शुरू कर दी, जो कि काबा की तरह पाक और मना की तरह बाबरकत थी। पहाड़ों के पत्थर खुद पुकार उठते थे कि हमें ले जाकर तमीर में लगाओ। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी और पानी पर नूर था जब उनका मुजस्सिमा बनाया गया, इसी तरह इस मस्जिद अक्सा के पत्थर, पानी और मिट्टी पर नूर थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़े से वो फिर खुद ब खुद तमीर में लगने के लिए आने लगे, और मस्जिद के दरो दीवार में ज़िंदगी पैदा हो गई। बहिश्ती दरो दीवार में भी ज़िंदगी होगी। कुरान पाक में है
یعنی بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے۔ انسان کا جسم پانی اور مٹی سے بنا ہے، اور اس میں زندگی ہے، تو جنت کے در و دیوار میں زندگی کیوں نہ ہوگی؟ جنت کی ہر چیز میں حیات اور زندگی ہوگی، اور وہ جنتیوں سے گفتگو کرے گی۔ جنت کی تعمیر انسانوں کے نیک اعمال سے ہوگی۔ دنیاوی مکان مردہ مٹی اور پانی سے بنتے ہیں، اس لیے وہ مردہ ہوتے ہیں۔ جنت زندہ عبادتوں سے تعمیر ہوگی تو اس میں زندگی ہوگی۔ جنت کے تخت، کلے اور لباس سب زندہ ہوں گے، وہاں کے فرش بھی زندہ ہوں گے، اس لیے خود بچھیں گے اور لپٹیں گے۔ چونکہ گھر میں بھی زندگی ہوگی، اس لیے وہ خود اپنے آپ کو صاف کر لے گا۔ جنت کا تخت خود بخود چلے گا۔ جنت کی خواہش کے مطابق دروازے اور زنجیریں خود مطرب اور قبال کا کام کرنے لگیں گے۔ جھاڑو دینے والے کے بغیر جنتی گھر کے صاف ہو جانے پر تعجب نہ کرو، خود اپنے دل کو دیکھو، گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے اور توبہ سے خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ دل کی زندگی کی پوری کیفیت سمجھانے سے زبان قاصر ہے۔ مسجد اقصیٰ کے مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ صبح کو مسجد میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کرتے۔ وہ لوگوں کو کبھی زبانی نصیحت فرماتے اور کبھی عملی طور پر عبادت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 14۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا کا قصہ کہ زبانی عبادت سے عملی عبادت بہتر ہوتی ہے۔ عملی نصیحت میں حکم کا لہجہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ متحدوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ ناصح جس کا عمل دوسروں کی نصیحت کا سبب بنے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے 3 درجے تھے۔ خطبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر کے درجے پر بیٹھتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتراماً دوسرے درجے پر بیٹھنا شروع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تیسرے درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تیسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوں۔ دوسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سمجھیں گے۔ اب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے پر اس لیے بیٹھنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے ان جیسا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت دیر تک منبر پر خاموش بیٹھے رہے اور پھر یہ کہہ کر نیچے اتر آئے کہ تمہارا امیر فعال ہے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ صاحب کال ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خاموش بیٹھے تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ان سے خطبہ دینے کو کہے یا اٹھ کر چلا جائے، اور اس وقت وہ مظہر خداوندی بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھی اس مشاہدے کے اثرات محسوس کر رہے تھے۔ اندھا سورج کی گرمی سے سورج کے طلوع کو سمجھتا ہے، لیکن اس نور کی گرمی انسان کو بینا بنا دیتی ہے۔ اس نور کی گرمی سے اگرچہ ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے، لیکن دل میں اس سے کشادگی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جس میں مشاہدہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بھی جس وقت اس نور سے متاثر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بینا سمجھنے لگتا ہے۔ جس میں مشاہدہ کی قوت نہیں ہوتی، وہ خوشی میں مست ہو کر سمجھتا ہے کہ مشاہدہ ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی اور محنت کرے، تب وہ بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ یہ تو اس شخص کی حالت تھی جسے مشاہدہ حاصل نہیں، لیکن جس کو حاصل ہے اس کی حالت 100 گنی ہوگی۔ اس نور کے مشاہدے سے جو کیفیت حاصل ہوگی، اس کی تشریح حکیم ابو علی سینا بھی اپنی عقل اور فلسفے کے زور سے نہیں کر سکتا۔ مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، یہ پردہ دلائل سے نہیں ہٹتا۔ جو شخص نبوت کے واسطے کے بغیر محض عقلی دلائل سے وصول اللہ کی کوشش کرے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ عقل کا وہ ہاتھ جو اس پردہ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، خدائی تلوار وہ ہاتھ ہی کاٹ دے گی۔ عقل کے ہاتھ سے یہ پردہ ہٹانے کی کوشش دراصل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی فرضی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر خالہ کے خصیے ہوتے تو وہ خالو بن جاتی۔
زبانی دلائل سے مشاہدہ تک پہنچنے کے لیے اگر میں 20 سال کا فاصلہ بتاؤں تو وہ بھی کم ہے۔ کہیں مشاہدے کی دوری سے گھبرا کر اس کی کوشش نہ چھوڑ بیٹھنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس فاصلے کو کم کرنا چاہیں گے تو فوراً کم کر دیں گے۔ ستاروں کا فاصلہ زمین سے کروڑوں سال کی مسافت کا ہے، لیکن قدرت ان کی روشنی فوراً زمین تک پہنچا دیتی ہے۔ جب چاند اور سورج وغیرہ اپنی روشنی سے زمین کی تاریکیوں کو مٹاتے ہیں تو اللہ تو اپنی صفات میں ان سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ مختلف آسمانی اجسام کے اثرات جو کہ مثبت ہوں یا منفی، زمین کی مخلوق کے مطابق باوجود اتنے فاصلہ ہونے کے ان کو زمین تک پہنچاتا ہے یا نقصان دہ اثرات کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ آفتاب حق کے سامنے ان اثرات کی جو سایہ کی طرح ہے کی کیا حقیقت ہے؟ جس طرح ستارے زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کا وجود ستاروں پر اثر انداز ہے۔ اہل عقل انسان کو عالم صغیر اور جہان کو عالم کبیر تصور کرتے ہیں، لیکن اہل اللہ قرب حق کی وجہ سے انسان کو جہان کبیر اور دنیا کو جہان صغیر کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ اہل فلسفہ کی نگاہ صرف انسانی جسم پر ہے۔ یاد رکھو، اگر انسان کی تخلیق قدرت کا منشا نہ ہوتی تو اس عالم کو پیدا نہ کیا جاتا۔ درخت کی ٹہنی پہلے ہے اور پھل بعد میں، لیکن پھل کو حاصل نہ کرنا ہوتا تو ٹہنی کے وجود کے کیا معنی؟ پھل مقصود نہ ہوتا تو کوئی درخت نہ بوتا، اس لیے کہ زمانی طور پر پھل بعد میں ہے لیکن غائط کے اعتبار سے پہلے ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز لوائے حمد اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ چونکہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگرچہ آخر میں بھیجا گیا ہوں، لیکن چونکہ مقصود میں ہوں اس لیے میں پہلے ہوں۔ چونکہ حقیقت آدم علیہ السلام کا ظہور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اس لیے بنے کہ ان کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ہونے والی ہر چیز کا فکر اور تصور اس کے وجود خارجی سے پہلے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ذکر اور مشاہدہ کے درمیان فاصلے سے سالک کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ قدرت جب چاہے فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ اگر سفر میں کامیابی ہو جاتی ہے تو راہ کا فاصلہ اور دشواری بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کا دل ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے کعبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہو تو جسم بھی دل کی رفتار اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سے بزرگوں سے ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ راستہ کی درازی اور کوتاہی جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں۔ معراج میں انبیاء علیہ السلام کے لیے یہی صورت پیش آتی ہے۔ مجاہدہ کرنے والے کو بس کیل و کال ختم کر کے عمل میں لگ جانا چاہیے۔ خدا سے امید ہے کہ وہ مشاہدہ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ دنیا سے آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے تو منزل ضرور مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پر عمل کر کے ایک انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سالک کے لیے شیخ کی صحبت کشتی نوح علیہ السلام کا کام کرتی ہے۔ سالک خواہ کیسا ہی ہو، راہ سلوک بغیر شیخ کے مشکل ہے۔ شیخ سالک کی کبھی صفت جمال سے تربیت کرتا ہے اور کبھی صفت جلال سے، لیکن شیخ کی نرمی اور سختی دونوں روحانی مدارج کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ شیخ کی محبت اور غصہ دونوں کے اثرات مرید کے لیے مفید ہیں، لہٰذا اثر کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ شیخ اپنے قہر سے مرید کو متوازی بناتا ہے اور اس میں اخلاق حسنہ کا سبزہ اگاتا ہے۔ مرید کی اس روحانی شادابی کو شیخ دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، شیخ کے ساتھ بے اعتقادی فیض کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں رہتے تھے۔ وہ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
حاضر نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو کے بارے میں تھا۔ بزرگوں کی صحبت میں جو معراج ہوگی وہ ایسی معراج نہ ہوگی جیسے کہ دھوئیں یا غبار کا اوپر کی طرف اٹھنا، بلکہ ایسی بامانی معراج ہوگی جیسی کہ بانس کو معراج حاصل ہوئی ہے کہ اس میں شکر پیدا ہو جاتی ہے۔ فنا کا براق ایسا ہے کہ اگر تم فنا کا مقام حاصل کر چکو گے تو خود بخود تمہیں بقا کی طرف لے آئے گا۔ اس طرح فنا کے عروج کے بعد تم سیر نزولی کر کے پھر اپنی ہستی میں آ جاؤ گے۔ فنا کا مقام حاصل ہو جانے پر سالک دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شیخ کی صحبت میں جو سیر ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح جان معشوق کی طرف کھینچتی ہے۔ اس سیر میں ہاتھ پاؤں کام میں نہیں آتے، اور یہ سیر ایسی ہی ہے جیسی روح کی سیر عدم سے وجود کی طرف ہوتی ہے۔ یہ عروج و نزول اور فنا اور بقا کا بیان اس درجہ کا ہے کہ اس کے بعد کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر سننے والا اپنے ہوش و حواس سے اسے سن لے، پس مرید جس قدر بھی اعتقاد کے موتی برسائے گا اس میں خود اسی کا فائدہ ہے۔ اسی مناسبت سے بلقیس کا قصہ سنو۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 15۔ بلقیس کا شہر سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ بلقیس یمن میں شہر سبا کی ملکہ تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا جس میں 40 اونٹ سونے کی اینٹوں سے لدے تھے۔ جب وہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کا سارا فرش سونے کا بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اتنا سونا دیکھا تو اپنے تحفے کی کوئی قدر نظر نہ آئی۔ انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ تحفہ پیش کرنے کی بجائے واپس لے جائیں، کیونکہ یہاں سونا پیش کرنا نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے معاملے میں عقلی باتیں بھی ایسی ہی بیکار ہوتی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ہدیے کے اچھے یا برے ہونے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا، میں نے صرف ایمان طلب کیا ہے، مال نہیں مانگا۔ میرے پاس تو مسلمان ہو کر آ جاؤ، میں دنیا کے ہدیوں سے بے نیاز ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسی دولتیں دی ہیں کہ کوئی انسان حاصل کرنا درکنار ان کی آرزو بھی نہیں کر سکتا۔ سورج کی شعاعوں سے زمین میں سونا بنتا ہے، اس لیے تم سورج کی پوجا کرتے ہو۔ تمہیں تو اس خدا کو پوجنا چاہیے جس نے سورج بنایا۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے نہ کہ معبود۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو ایسی چیز کو پوجنا جو کہ خود مجبور ہو حماقت ہے۔ گرہن کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ رات کو سورج غائب ہو جاتا ہے، اور رات کو اگر مصیبت آئے تو اسے کیسے پکارو گے؟ یہ تو خود مخلوق ہے، اس لیے خالق کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوگے تو مصائب سے نجات پالو گے اور کائنات کے ہم راز بن جاؤ گے۔ پھر میں تمہیں اسرار الہی بتاؤں گا تو پھر تمہیں اس سورج کا مشاہدہ ہوگا جو آدھی رات میں بھی موجود ہے۔ ذات کا مظہر صرف پاک روح ہے اور وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیاوی دن کوئی چیز نہیں ہے۔ دن تو وہ ہے جب وہ آفتاب حقیقت طلوع کرے، اگر وہ رات میں بھی تجلی ڈال دے تو رات نہیں رہتی۔ جس طرح دنیاوی سورج کے مقابلے میں ذرہ بے حقیقت ہے، اسی طرح آفتاب حقیقت کے مقابلے میں یہ سورج بے حقیقت ہے۔ یہ نور عرش کے مقابلے میں مسکین اور ناپائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس قدر شدید نور کو دیکھنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے اور انسان اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ وہ آفتاب حقیقت میں ایسی کیمیا ہے کہ اس کے اثر سے دھواں سورج بن گیا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ ابتداً ایک مادہ دھوئیں کی شکل میں تھا جس سے آسمان بنایا گیا، تو ظاہر ہے اسی سے آسمانی کائنات بھی بنی ہوگی۔ یہ خدا کی کیمیا گری ہے کہ اس نے دھوئیں سے سورج بنا دیا۔
جس طرح آسمان اور سورج اللہ تعالیٰ کی کاریگری سے بنے ہیں، اسی طرح روح کے موتیوں کو بھی سمجھ لو۔ جسمانی آنکھ تو اس سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتی، مشاہدہ حق کیسے کرے گی؟ اس کے لیے ربانی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ربانی آنکھ نورانی ہے اور جسمانی آنکھ اس کے مقابلے میں تاریک ہے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 16۔ شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نور اور ان کی کرامات۔ شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت سے ربانی آنکھ کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ صوفیوں نے بیان کیا ہے کہ ان کو آزمانے کے لیے ہم آدھی رات میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ طریق رات میں آگے آگے چل رہے تھے اور بغیر منہ موڑے پیچھے چلنے والوں کو ہدایات دے رہے تھے، یعنی ان کو اندھیرے میں نیچے کی سب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ دن نکلنے پر ہم نے ان کی مزید کرامت یہ دیکھی کہ ان کے پاؤں پر مٹی بھی نہ لگی ہوئی تھی، تو ہم نے ازراہ عقیدت ان کے پاؤں چومے۔ ان کے پاؤں پر کانٹے یا پتھر لگنے کا کوئی نشان نہ تھا، حالانکہ وہ کانٹوں اور پتھروں پر چلے تھے۔ خدائی نور سالک کے آگے آگے چلتا ہے اور اس کو مہلکات سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، یہ وہ دن ہوگا جب کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب چل رہی ہوگی۔ دعائیں کرتے جاتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس روشنی کو ہمارے لیے آخر دم تک قائم رکھ۔ اگرچہ اس نور میں قیامت میں اضافہ ہوگا، لیکن یہاں بھی اس کے اضافے کی دعا کر کے دیکھو، کیونکہ جب وہ غیر جانبدار چیزوں کو نور عنایت کر سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں عطا نہ کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاں سونے کی ازرانی دیکھ کر وہ سونے کا ہدیہ دینے پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے قاصدوں کو ماں ہدیوں کے واپس کر دینا بلقیس کی طرف، اور سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو ایمان لانے اور سورج پرستی چھوڑنے کی دعوت دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا کہ واپس جاؤ، یہاں سے اور سونا بھی لے جاؤ تاکہ تمہاری حرص کی تسکین ہو۔ اللہ کے دربار میں سونے اور چاندی پیش کرنے کی بجائے اپنے دل پیش کرو۔ اپنے جسم کی بے بصیرتی کو اپنے آپ سے دور کر کے کسی گندی جگہ پر پھینک دو۔ عاشق کی زینت اس کی جسمانی کمزوری اور چہرے کی زردی ہے۔ چہرے کا رنگ زرد، ٹھنڈی آہیں اور آنکھیں پرنم، وہاں ان تحفوں کی اہمیت ہے۔ وہ پرندہ جو دانے کے لالچ میں ہے، اگرچہ بالا خانے پر کھلا بیٹھا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ جال میں پھنسے ہی پھنسے۔ ان کی للچائی ہوئی نظر دراصل اس کے پاؤں میں پڑنے والی گرا ہے۔ جب لالچی نظر پرندہ کو دانا کی طرف کھینچ لائی ہے تو پرندہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ شکاری اس سے غافل نہیں ہے۔ پرند جس طرح یہ سمجھتا ہے کہ وہ شکاری کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر دانا کھا جائے گا، وہ خود جال میں پھنس جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔